دنیا کو اپنی قوت پہ، اپنے وسائل پر، اپنے موجودہ مال و اسباب پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں اگر دنیا ہوتی تو کوئی کام مشکل تو نہیں تھا، اگر دولت، پیسے اور روپے ہوتے تو ہم اپنی منزل کو، ہر مقام کو دولت سے حاصل کر سکتے تھے۔ میرے بھائیو، دولت کے بعد، اسباب کے بعد مقام حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ سب کچھ کر کے دکھائیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور پر جو چاہے دنیا کا سپر پاور بن جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور ایک کھجور کھانے والے لوگ دنیا کے سپر پاور بن جائیں۔ آج اپنا ڈیفینس اور دفاع مضبوط کرنے کے بعد دنیا کے کئی ممالک کہتے ہیں کہ ہم جیسا طاقتور اور سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کمال تو یہ ہے کہ جب وہ میدان جہاد میں نکلیں تو چلتے چلتے پاؤں میں پہنی ہوئی جتیاں بھی ختم ہو جائیں، چلتے چلتے ان کے ناخن بھی گر جائیں، اور زندگی کا کوئی ایسا بھی مقام آ جائے رب کے ان عظیم بندوں کو کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہ ملے، پھر بھی وہ سپر پاور بن جائیں، تو کمال تو یہ ہے نا، ساری دنیا کو اپنے لیے مسخر کر دیں، کمال تو یہ ہے نا۔ میرے بھائیوں، ان عظیم لوگوں کو جو مقام ملے تھے، جو مرتبے ملے تھے، جو حیثیت ملی تھی، ان کے پیچھے کچھ راز ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں جس سے شاید آج کے دل محروم ہو چکے، آج کے دل شاید اس سے خالی ہو چکے۔ سوچنے کی بات ہے، بھلا سونے اور جو کا کس نے مقابلہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک من جو کے بدلے آپ ایک دینار بھی دے سکتے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اپنے کھانے سے، گندم سے الگ کر کے پھینک دیتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بیکار ہے۔ سونے کا مقابلہ ہے کہ ایسی چیز سے کیا جا رہا ہے جسے ہم کچرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دنیا کے لوگوں، بعد میں آنے والے لوگوں، تمہارا نبی تم سے مخاطب، تمہیں اللہ توفیق دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا رب کے راستے میں صدقہ دے دو، اور محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر جو رب کی راہ میں صدقہ کر دے، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم اس کے پورے ثواب کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، تم احد پہاڑ دے کر بھی محمد کے صحابی کے ایک جو ہاتھ بھر کر اس نے صدقہ کیا تھا، اس کے آدھے ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیو، احد پہاڑ کے سونے کا مقابلہ مٹھی بھر جو سے کیا جا رہا ہے، اور پھر وہاں پر جو کی قیمت بڑھ رہی ہے، رب کی نظروں میں اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ احد پہاڑ قبول بھی ہو جائے، رب قبول بھی کر دے، تو بعد والوں کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا محمد کے صحابی کو ایک جو کے خرچ کرنے پہ ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کوئی راز تو ہے نا، آخر کوئی سبب تو ہے نا۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ان کا یقین ہے، اس کے پیچھے ان صحابہ کرام کی سچائی ہے، صحابہ کرام کا خلوص ہے، ایک ایسا خلوص، ایک ایسا یقین جسے آج کا عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی کسان تھا، وہ گائے کے اوپر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد اسے ضرب لگاتا ہے، اسے مارتا ہے۔ جیسے ہی گائے کو ضرب لگی تو گائے کو رب نے زبان دے دی اور اس گائے نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ مجھے مارنے والے انسان، انا لم نخلق لہذا، مجھے مارنے والے یاد رکھ میرے رب نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انسان میرے اوپر ظلم کرے، میرے رب نے مجھے اس لیے نہیں بنایا کہ انسان جانوروں کے اوپر زیادتیاں کریں۔ اِنَّا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، رب نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ کام لو، ظلم نہ کرو۔ صحابہ نے سنا، کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تکلما، اللہ کے نبی اللہ تو پاک ہے، کیا گائے بھی بولتی ہے؟ کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ کیا گائے بھی نصیحت کرتی ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا میرے صحابہ، ہاں نعم اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، میرے صحابیوں یاد رکھنا گائے نے بولا تھا، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، تو عمر کا بھی ایمان رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ محفل میں ابو بکر بھی نہیں ہے، محفل میں عمر بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں، لیکن یقین اتنا بڑا ہے، پیارے پیغمبر کا اعتماد ان کے اوپر اتنا بڑھ چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کو اتنا یقین۔ پھر آپ فرما رہے تھے کہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری کو پکڑا لے کے جانے لگا، چرواہا پیچھے دوڑتا ہے، بکری چھڑا لیتا ہے، اور جیسے بکری کو بھیڑیے نے چھوڑا ویسے بھیڑیا چرواہے سے گفتگو کرنے لگا، چرواہے سے بات کرنے لگا۔ چرواہے سے کہتا ہے بکری آج تو نے مجھ سے چھڑا لی ہے، لیکن مجھے بتا من لہا یوم السبع، جب درندوں کا دور ہوگا تو پھر اس بکری کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر اسے چھڑانے کے لیے کون آئے گا؟ صحابہ نے کہا سبحان اللہ، ذئب یتکلم، اللہ تو پاک ہے، کیا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں اومن بہ انا و ابو بکر و عمر، اس پر میرا بھی ایمان ہے، تو ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ میرے بھائیو، وہ صحابہ وہ تھے، ان کا یقین ایسا تھا، ان کا خلوص سے تھا، ان کی سچائیاں ایسی تھی، تبھی تو میرے نبی نے ان کی فضیلت خالی دنیا کو نہیں پتھروں کو بھی بتائی تھی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام صرف دنیا والوں کو نہیں بلکہ احد پہاڑ کو بھی سنایا تھا۔ آپ احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا، میرے نبی اتنا کہہ دیتے اس کو نہیں احد ٹھہر جا، احد رک جا، ہلنا چھوڑ دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، احد تو رک جا، اب تیرے اوپر کوئی عام لوگ نہیں بلکہ تیرے اوپر قدم رکھنے والا ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یار غار صدیق بھی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ شہیدان عمر بھی ہے، دو شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اے احد پہاڑ تو رک جا، ہلنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیو، جن صحابہ کا مقام محمد نے پتھروں کو بھی سنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پتھروں کو بھی ان کی حیثیت سمجھا دی، وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے، ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا، ان کی حیثیت کتنی بڑی ہوگی۔ میرے بھائیو، حیرت ہوتی ہے اگر آج ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے تو جو چاہے کر، تو پکا جنتی، کیا خیال ہے ہم کتنے آزاد ہو جائیں؟ کیا خیال ہے یہ زندگی کتنی ظالم اور گنہگار بن جائے گی؟ اگر کسی کو یقینی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے رب نے تیرے لیے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، اب جو چاہے کر لے، میرے بھائیوں نے معلوم تھا اللہ ہم سے راضی، انہیں معلوم تھا ہم اللہ سے راضی، وہ جانتے تھے ہم یقینی طور پر جنتی ہیں، لیکن عمل کیسا تھا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے الفاظ ہیں، سلمان رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے،
تاریخ بتاتی ہے کہ 2 صدیوں سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ایک قول کے مطابق 3 صدیاں، ایک قول کے مطابق 2.5 صدی رب العالمین نے ان کو عمر عطا کی تھی۔ بڑھاپے کی اس عمر میں وہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں، صحابہ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، بیمار تھے، جسم میں کئی شکایتیں موجود تھیں، اپنے گھر میں ٹھہر کے رہنے لگے تھے۔ ساتھ کو معلوم ہوا، پوچھنے کے لیے آ گئے، اور پھر جب آئے دیکھا تو بزرگ میرے نبی کا بوڑھا صحابی سلمان رونے میں مصروف ہے۔ کہا سلمان تم تو وہ ہو نا جس کی یہ فضیلت، سلمان تم تو محمد کے صحابی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان تمہارا یہ بھی مقام ہے، تمہارا یہ بھی مقام ہے، تم روتے کیوں ہو، تم آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہا سعد بات یہ نہیں کہ سلمان دنیا کے لیے رو رہا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ رزق کی تنگی ہے میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں، بات یہ نہیں ہے کہ کئی نعمتیں مجھ سے چھن گئی ہیں میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں، سعد بات یہ ہے کہ سلمان آج اس لیے رویا ہے کہ محمد کے عہد کو وفا نہیں کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے ایک ہم سے وعدہ لیا تھا، سلمان نے وہ پورا نہیں کیا، بتاؤ سلمان یہ وعدہ کون سا ہے جو تم سے پورا نہیں ہوا؟ کہا ساتھ بات یہ ہے میرے محبوب محمد نے مجھے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان زندگی ساری بسر کر دینا، سامان تیرا اتنا ہو جتنا ایک مسافر کا ہوتا، کہیں تھوڑا سا سفر ہو، کیا خیال ہے ہم زیادہ راہ بھلا کتنا ساتھ لیتے؟ آج تو جدید دور ہے، ہمارے ساتھ بھلا کتنا سامان ہوتا ہے۔ کہا اے سعد میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ سلمان مسافر کے جتنا سامان تیرے پاس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ سعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد کا عہد میں نے وفا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میرے پاس زیادہ آ گئی ہے، سلمان اس لیے رو رہا ہے، آج درہم کچھ زیادہ ہو گئے، آج دینار کچھ زیادہ ہو گئے، سلمان اس لیے رو رہا ہے، اس لیے آنسو گرا رہا ہے۔ اور پھر حدیث کے راوی ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سلمان دنیا سے چلے گئے ان کی ملکیت کو دیکھا گیا، ان کی میراث کو دیکھا گیا، ان کے ترکے کا احتساب کیا گیا۔ کہا جب لوگوں نے شمار کیا تو سلمان کی کل ملکیت میں 30 درہم بھی نہیں تھے۔ اللہ وہ ان 30 درہموں پر روئے تھے، انہوں نے آنسو بہایا تھا کہ دنیا آ گئی، نبی سے کیا ہوا عہد وفا نہیں کر سکے۔ اللہ کی قسم ہے انہی کو تو مقام ملنے تھے، انہی کو تو مرتبے ملنے تھے۔ بڑا ظالم ہے وہ انسان جو ان لوگوں سے شکایت کرتا، بڑا ظالم ہے وہ انسان جو ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سازشیں کرنے والے تھے، دھوکے باز تھے، مکار تھے، عیار تھے۔ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی بہتان اور الزام تراشی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو وہ لوگ اتنے عظیم تھے جنہیں رب نے مقام سے نوازا تھا، اور ان کی دعائیں بھی بڑی عجیب تھیں، ان کی دعائیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معلوم تھا، میرے نبی نے مجھے کہا ہے عمر تم جہاں سے جاتے ہو نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا، اتنا روب، اتنی دہشت۔ ہم تو وہ ہیں جن کی آستینوں میں سانپ پلا کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کی زبانوں پر جھوٹ چلا کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کی آنکھیں خیانت کی عادی بن چکی ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کی محفل میں غیبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عمر کسی راستے سے گزرے تو شیطان بھاگ رہے۔ معلوم تھا کہ عمر صحابہ میں بہت بڑا عالم، معلوم تھا کہ عمر جب تک موجود ہے اللہ اکبر زمین پر فتنہ نہیں آئے گی۔ ایسی بھی کسی کی زندگی ہوتی، ایسا بھی کسی کا مقام ہوتا ہے، ایسا بھی کسی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ حذیفہ حدیث بتاؤ فتنے کب آئیں گے؟ حذیفہ نے کہا عمر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشان ہو تو عمر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے، فتنوں کے حوالے سے غم زدہ ہو تو عمر کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اتنا محفوظ ہو جائے اپنی زندگی میں اتنے فتنے آ جائیں، نبی نے بتایا ہے۔ حذیفہ کہہ رہے تھے عمر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا حذیفہ بتا دو میں کیوں پریشان نہ ہوں؟ کہا عمر تم تو وہ ہو جس کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے،
ایک بند دروازہ موجود ہے۔ عمر بڑے فقیہ تھے، پوچھنے لگے حذیفہ اتنا بتا دو، دروازہ کھولا جائے گا یا دروازے کو توڑ دیا جائے گا؟ کہا عمر میرے نبی نے مجھے بتایا تھا اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ عمر کو یقین تھا اگر فتنوں کے سامنے کوئی دروازہ ہے تو کوئی اور نہیں، وہ خود عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے پوچھا دروازہ کھولا جائے گا یا دروازہ توڑا جائے گا؟ عمر سمجھ گئے تھے کہ عمر کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر میرے بھائیوں، جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ بدل جاتا تھا، جنہیں رب نے فتنوں کے لیے دروازہ بنا دیا تھا، وہ عمر ایک دعا مانگتے تھے جہاں سوچ بھی نہ جائے، جہاں ذہن بھی نہ جائے، زبان پر وہ الفاظ آتے تھے، کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کا شہید بنا دے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ تیرے راستے پر مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ لیکن دشمنوں کے درمیان وہ اپنی جگہ، عمر کہتا تھا وَأَمِتْنِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، جان تو ویسے بھی جانی ہے، رب جہاں چاہے لے لے، لیکن اللہ مجھے موت بھی دینا تو محمد کے شہر مدینہ میں دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، دعا کتنی عجیب تھی، نبی سے محبت کتنی بڑی تھی، نبی کے شہر سے محبت کتنی بڑی تھی۔ اللہ موت شہادت کی مانگتا ہوں لیکن تیرے نبی کے شہر مدینہ میں مانگتا ہوں، اور رب نے ایسا قبول کیا۔ اللہ اکبر، وہ صرف شہر نہیں تھا بلکہ محمد کی مسجد بھی تھی، وہ صرف مسجد نہیں تھی، اس مسجد کا محراب بھی تھا، وہ صرف محراب نہیں تھا، محمد کا مصلی بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف مصلی بھی نہیں تھا، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی تھا جہاں عمر بن خطاب کو کسی عام موقع پر نہیں بلکہ نماز کی حالت میں زخمی کر دیا گیا تھا۔ وہ صفوں کو سیدھا کرتے، جب یقین ہو گیا صفیں سیدھی ہو گئی، مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، تلاوت شروع کر دی، ایک ظالم مجوسی صفوں سے نکلا، خنجر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز کو مکمل کروایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زمین سے ملا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا جاؤ کسی بستر کا انتظام کرو۔ عمر بن خطاب نے کہا بیٹے بستر کا انتظام نہیں کرنا، عمر کا چہرہ مدینے کے مٹی سے ملا ہے تو ملا رہنے دو، جہاں لگا ہوا ہے وہاں لگا رہنے دو، اب جاؤ ایک کام کرو۔ عمر کی خواہش، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پسند ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی ایک تمنا ہے، جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عبداللہ اسے کہنا تمہیں عمر نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا کہ مسلمانوں کے حکمران نے بھیجا ہے، اسے کہنا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے، اور کہہ رہا ہے امی اجازت دو تو محمد کے ساتھ عمر دفن ہونا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جو زندگی میں بھی ساتھ، جو مرنے کے بعد بھی ساتھ، اللہ دنیا کو دکھا دے کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، تو ان کی قبریں بھی ساتھ بن گئی ہیں۔ عبداللہ جاؤ امی سے اجازت لے کر آؤ کہ تمہارے حجرے میں عمر بن خطاب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ آئے عبداللہ، انہی الفاظ میں مخاطب ہوئے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عمر نے مجھے بھیجا ہے، امیر المومنین نے نہیں بھیجا۔ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ عمر کی قبر نبی کے ساتھ بنا لی جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب جواب دیا، کہا کوئی اور ہوتا تو اسے ہم واپس کر دیتے، کوئی اور ہوتا تو اسی کی درخواست قبول نہ ہوتی۔ عبداللہ تم عمر کا پیغام لائے ہو، عائشہ کو قبول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اجازت بھی مل گئی۔ عبداللہ آئے، کہا بابا اجازت لے کے آیا ہوں۔ سننے والوں یاد رکھنا، عمر نے بڑی عجیب خوشی کا اظہار کیا تھا، اس حالت میں موجود تھے، یقین تھا کہ دنیا سے جانے والا ہو، بڑے عجیب تمنا کا اظہار کیا تھا۔ کہا عبداللہ دنیا کی سبھی چیزیں اپنی جگہ، عمر کے لیے کوئی محبوب جگہ ہے تو محمد کے ساتھ قبر بنانا یہ سب سے محبوب ترین جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بھی کوئی محبت کرتا ہے، ایسی بھی کوئی وفا کرتا ہے،
ایسا بھی کوئی وفادار ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جب بات یہ ہوئی چہرہ خاک کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی وقت عمر کے آنسو گرنے لگے۔ جب آنسو گر گئے تو پھر صحابی آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، فضیلت بیان کرنے لگے۔ کہا عمر تم وہ ہو جو نبی کے صحابی ہو، عمر تم وہ ہو جسے جنت کے بشارتیں مل گئیں، عمر تم وہ ہو جو ابو بکر کے ساتھ رہے تھے تو تب بھی سچے تھے، عمر بن خطاب تم وہ ہو جس نے خلافت کی تو 10 سالہ دور خلافت میں اس نے مسلمانوں کا حق ادا کر دیا، کوئی دھوکہ کوئی فریب نہیں کیا۔ عمر پھر روتے کیوں ہو؟ پھر آنسو کیوں بہاتے ہو؟ آج نماز پڑھی تو تکبر آ گیا، صدقہ کیا تو تکبر آ گیا، صدقات دیے تو تکبر آ گیا۔ سنو عمر بن خطاب کی وہ کیا کہنے لگے تھے۔ کہا عبداللہ میری بات بھی سن لو، یا لیتنی طلا الارض ذہبا، کاش یہ ساری زمین عمر کی ملکیت میں ہوتی اور ساری زمین سونا ہوتی تو آج میں سارا سونا رب کی راہ میں صدقہ کر دیتا تاکہ عرش کا رب عمر کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، عمر کی سوچ بھی یہی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ کیا ہو؟ کہا فضیلت بیان کرنے والے سن لے، تو نے جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں یاد رکھ، کاش ایسا ہو جائے عمر کے ثواب اور غلطیاں برابر ہو جائیں تب بھی عمر کامیاب ہو جائے۔ آنسوں بھی گرے تھے میرے بھائیوں۔ ان آنسوں میں، ان تقویٰ کی باتوں میں، ان پرہیزگاری کی باتوں میں ایک نوجوان آیا تھا جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ آج تو غرور بن گیا، آج تو فیشن بن گیا، آج تو تکبر کا نشان بن گیا۔ عمر بن خطاب نے اس کیفیت میں دیکھا، دودھ پلایا گیا، زخموں کے راستوں سے دودھ باہر نکل گیا۔ اس کیفیت میں اس نوجوان پر نظر پڑی جس کا لباس اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ مخاطب ہوئے، اسے بلایا، بڑی نرمی کے ساتھ نصیحت کی کہ نوجوان اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں سے اوپر ہے، اس میں تیرے دل کی پاکیزگی بھی ہے، تیرے لباس کی سچائی بھی ہے۔ اللہ اس دور میں بھی کوئی تبلیغ کرتا ہو، اس دور میں بھی کوئی نصیحت کرتا ہو۔ آج ہمیں کوئی تانا مل گیا، ہم نے کہا چھوڑو، دین کی دعوت کون دے گا، توحید کی دعوت کون دے گا، سنت کی دعوت کون دے گا۔ لوگ تو ہم سے الجھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کی ناراضگی کو دیکھ کر ہم محمد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کی ناراضگی اور تانوں کو دیکھ کر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، میرے بھائیو، تقویٰ پرہیزگاری کے اصول تھے، زندگی کے ضابطے تھے۔ میرے بھائیو، اس عظیم زندگی کو جب سپرد خاک کیا گیا تھا تو تب بھی محمد کا ساتھ مل گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہو پھر علی نے کیا بولا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا تھا؟ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ تھے تو میدان محشر میں بھی ساتھ ہو۔ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے بھائیو، علی نے قسم اٹھا کے کہا تھا دنیا میں بھی ساتھ، میدان محشر میں بھی ساتھ، اور پھر یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بھی دی تھی، بھلا ساتھ کیوں ہوں گے؟ کہا میں نے سنا تھا کائنات کے امام کہا کرتے تھے فالتو انا و ابو بکر و عمر، میں نے ایسا کیا، ابو بکر نے ایسا کیا، عمر نے ایسا کیا۔ پھر کہا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، کسی جگہ پر میں آیا، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، اور پھر رحمت للعالمین یہ بھی کہا کرتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، کسی جگہ سے میں نکلا، ابو بکر بھی نکلے تو عمر بھی نکلے۔ علی نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، تم نبی کی زبان پر نبی کے ساتھ تھے تو جنت میں بھی تم محمد کے ساتھ ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ مقام، یہ مرتبے انہیں مل گئے، یہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہو گئی۔ سلمان کا رونا ہو یا موت سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہو، یا گائے جب بولے یا بھیڑیا جب بولے تو عمر
اور ابو بکر کا یقین ہو۔ میرے بھائیو یہ سب باتیں صحابہ کی منزلیں بیان کرتی ہیں، صحابہ کرام کا مقام بیان کرتی ہیں۔ تو آئیے یاد رکھیں نبی کا احترام بھی فرض ہے، تو نبی کے اہل بیت کا احترام بھی فرض ہے، اور بالکل اسی طرح محمد کے صحابہ کا احترام بھی فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے اس دور میں جہاں صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر کہنے والے کئی احباب فوراً طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے ایک جملہ دہرا دیتے ہیں کہ وہ تو وہ تھے نا جنہوں نے نبی کو قلم نہیں دیا تھا۔ یہ ایک عجیب اعتراض ہے، اس کا مختصر جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، وہ جمعرات کا دن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں جمعرات، پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کے دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ قلم نہ دینے کا واقعہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے لیے کتاب قرآن مجید ہی کافی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، اس میں غلطی کس کی تھی اور غلطی تھی بھی کہ یا نہیں تھی، اس بات کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، قلم نہ دینے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، لیکن عمر اکیلے نہیں تھے، یاد رکھیں یہ بات، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، قال بعضهم، بعض صحابہ نے کہا قلم دو اور بعض نے کہا نہ دو۔ اس بعض کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر اکیلے نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب نمبر 2، قلم نہ دینے کی رائے اہل بیت میں سے کچھ افراد کی بھی تھی، اس لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، قال بعض اہل بیت، بعض اہل بیت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم نہ دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، اگر قلم نہ دینا عمر بن خطاب کی بہت بڑی غلطی ہے، تو اہل بیت کے بارے میں کیا بولا جائے گا؟ جواب نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کے بعد چند اور ایام بھی زندہ تھے۔ میرے بھائیو، میرا یقین ہے، بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر دین کا کوئی اضافی مسئلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ بتایا ہوتا اور وہ اب اس وقت بتانا چاہتے تھے، تو اللہ کی قسم میں اکیلے عمر کیا،
پوری دنیا مل جاتی محمد کو نہیں روک سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند افراد حجرے میں موجود کیا، پوری دنیا جمع ہو جاتی، میرے نبی کو نہیں روک سکتی تھی۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ماضی کا مسئلہ ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا چاہتے تھے، ورنہ اللہ کی قسم میں میرے نبی سے دین کی بات کوئی رہ نہیں گئی۔ اسی لیے تو آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ چوتھا جواب یہ ہے، میرے بھائیوں کو بڑا ضد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی خلافت لکھتے نا اس لیے روک دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھتے اس لیے روک دیا تھا۔ میرے بھائیوں اگر خلافت لکھنی بھی ہوتی نا تو ہمیں یقین ہے ابو بکر کا نام آتا رضی اللہ تعالی۔ اب سوال یہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ، دونوں میرے پاس آئیں، میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل یہ نہ ہو کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے کہ خلافت کا حق میرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اگر کوئی دوسرا خلافت کی تمنا کرے گا تو اس کا اللہ بھی انکار کرے گا، تمام مومن بھی انکار کریں گے، اور اگر اس مسند کا کوئی حقدار ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو اب آخری سوال رہ جاتا ہے کہ پھر قلم کیوں نہیں دیا گیا؟ صحابہ کی آخر یہ تجویز کیوں رہی کہ قلم نہ دیا جائے؟ اس کی وضاحت بھی حدیث میں موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی تکلیف میں، لہٰذا پیارے پیغمبر کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ میرے بھائیو قلم نہ دینا یہ صحابہ کی ہمدردی ہے، یہ صحابہ کی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، یہ صحابہ کرام کی اپنے محبوب نبی کے ساتھ شفقت ہے، اور جسے دھوکے بازی، مکاری اور عیاری کا روپ دیا جا رہا ہے، میرے بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا